بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم شیطانی وسوسے کے بارے میں بات کریں گے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز بنا کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ان وسوسوں سے پریشان نہ ہو۔ وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ معلومات ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو کسی بھی طرح سکون اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو اس کے خالق کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کر اس کو سرے سے ہی بے ایمان و مشرک کر دے، اور اگر شیطان اس عمل میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کی اہم عبادتوں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دے۔ خیر، شیطان کا سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ پاک کا خالق کون ہے؟ خیر، اگر یہ سوال مسلمان دل میں پیدا ہو تو اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے تو اس کا جواب ہم ویڈیو کے آخر میں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو اس کا حل کیا ہے۔ فریڈ ہائل لکھتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ کبھی کوئی ہوا چلی ہو اور کوڑا کے ڈھیر سے ایک ہوائی جہاز بن گیا ہو۔ رچرڈ ڈکینز اپنی کتاب دی گاڈ ٹیلی ویژنز میں لکھتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جہاز خود نہیں بن سکتا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی خود نہیں بنی بلکہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر جس نے اس کو بنایا ہے تو اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ خیر، اگر یہ سوال مسلمان کے ذہن میں آئے تو وہ درج ذیل احادیث پر غور کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 134 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا اپنے ذہن میں پائے تو وہ یہ کہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس شیطان آ کر پوچھتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتا ہے اللہ نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتا ہے اللہ نے، یہاں تک کہ شیطان یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بس اگر تم میں سے کسی کے دل میں یہ سوال آئے تو فوراً پڑھو آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وسوسائس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے
کہ جب کوئی مسلمان اس وسوسے کا شکار ہو تو اس کو دل میں دبا کر نہ رکھے، بلکہ فوراً اقرار کرے کہ میں ایک اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بعض حدیث میں بائیں طرف 3 دفعہ ٹوکنے اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر، مشکر، منکر یا عقل پرست انسان یہ سوال کرے کہ ہر چیز خالق کے بغیر نہیں بنتی تو اللہ کا خالق کون ہے، تو ان لوگوں کو قرآن و حدیث سے جواب دینا بے سود ہے، کیونکہ وہ تو قرآن کریم اور سنت کی ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفس سوال ہی میں بھی تناقض ہے، کیونکہ اگر بالفرض محال اور جدلی طریقے پر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس خالق نے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، جو کہ عقلاً محال بھی ہیں۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے یہ پوچھنا پڑے گا کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا تو وہ بغیر خالق کے پیدا نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے خود کو پیدا کیا تو متعین ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، ملحد، مجنون اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے کہ کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا، جیسا کہ گزشتہ دور میں ہم بیان کر دیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے کہ وہ کائنات کو پیدا کرے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کے خلقت کے بارے میں سوال کرنا ہی سر سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے اور اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والا کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کا کوئی خالق بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کائنات کو پیدا کرنے والا کا کوئی بھی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا، مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے یہ سوال اور فلسفہ ہی سرے سے باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفس سوال ہی میں تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔
یہی بات عقل اور منطق کے موافق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے مذکورہ نبی نصاب پر عمل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ نیچے دی گئی آیات کا تلاوت کیا جائے، تو انشاءاللہ ہم ایسے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسے سے دور رکھنا۔ بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں شیطان کی شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔